پریش اور باری کی شادی سے فری ہو کر علیزی اور صہیب جیسے ہی اپنی ایکسرسائز کنٹینیو کرنے لگتے ہیں کہ علیزی کی نند موقع دے کر علیزی کو پھر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی کہ دوبارہ یہ کبھی ایکسرسائز تو کیا دوبارہ کبھی چیئر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے گی۔ لیکن صہیب دیکھ لے گا اور صہیب پھر اپنی بہن کی اچھی خاصی کلاس لگائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی آخر آپ کو علیزی سے مسئلہ کیا ہے، آپ اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے الٹا ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں، بلکہ آپ کی اس حرکت کے بعد تو علیزی کا اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اب علیزی خاموش پریشان دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر صہیب کو کیسے پتہ چل گیا اور صہیب کی بہن میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے، کہ صہیب کی بہن بھی پریشان ہوگی کہ یہ کہاں سے آ گیا، میرا پلان ہی فلاپ ہو گیا۔ لیکن وہ بہانہ لگائے گی کہ میں تو علیزی کو نقصان تھوڑی پہنچانے والی تھی، میں تو بس علیزی کی ہیلپ کر رہی تھی، کہ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ اس کے ایکسرسائز میں کوئی کمی وغیرہ تو نہیں ہے، اسے کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے۔ تو صہیب کہتا ہے کہ نہیں، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کے ارادے ایسے نہیں تھے، کیونکہ اگر آپ کے ارادے ایسے ہوتے تو آپ کبھی بھی علیزی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتی، اور جس طرح سے آپ اسے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں اور اوپر سے آپ اسے ایسے ٹارچر کر رہی ہیں، اسے ڈرا رہی ہیں کہ دوبارہ کبھی وہ ایکسرسائز تو کیا کبھی چیئر سے اٹھنے کا خواب بھی نہ دیکھے، تو پھر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جس پر اب صہیب کی بہن اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اسے لگے گا کہ اب میرا بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنی مما کو چلا کر بلا لے گی اور کہے گی کہ آپ کا بیٹا اب اپنی بیوی کی خاطر مجھے اس گھر سے ذلیل کر نکالنا چاہتا ہے۔ تو صہیب کہے گا کہ آپ بات کو بڑھا رہی ہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اب علیزی اور صہیب کے درمیان میں اگر اس کی بہن آئے گی تو اب صہیب بڑے ہی اچھے طریقے سے اسے جواب اس کا منہ توڑنا جانتا ہے، کیونکہ اب صہیب ہر ممکن کوشش کر کے علیزی کا اچھا چاہتا ہے اور اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ علیزی کی نند کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔